بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگی اصول ہوتے ہیں، ان کے مطابق جنگیں لڑی جاتی ہیں، اور جنگ کے قرآنی اصول میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ ہر ایک کے اصول ہوں گے۔ اسلام نے احکام بتائے ہیں جنگ کے، جہاد کے۔ اسلام ایک کامل دین ہے، اور قرآن میں جنگ کی بات آئی تو قرآن کہتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ کسی فوج کے ساتھ ہو تو ثابت قدم رہو۔ یعنی جنگ کا پہلا قرآنی اصول یہ ہے کہ جب جنگ ہو جائے، میدان میں اتر پڑو تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور اس پہ نبی علیہ السلام اور صحابہ و اہل بیت نے عمل کر کے ہمیں بتایا کہ ثابت قدم کیسے رہنا ہے۔ جنگ ہوازن ہو کہ سب پیچھے ہٹ رہے ہیں، حضور اکیلے آگے کو جا رہے ہیں، کوئی بھی جنگ ہو تو حضور ہمیشہ ثابت قدم رہے، آگے ہی بڑھتے رہے، کیونکہ حضور نے خود ہی فرمایا تھا آگے بڑھنا عزت ہے اور بزدلی ایک شرمندگی ہے۔ اور صحابہ کرام نے ہر جنگ میں اپنی تعداد کم ہونے کے باوجود، دشمنوں سے اسلحہ کم ہونے کے باوجود ثابت قدمی کر کے دکھایا کہ ثابت قدم ایسے رہنا ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں ہمیں بتایا کہ ثابت قدم ایسے رہو، سب کچھ قربان کر دیا لیکن جھکے نہیں۔ اور یزیدی لشکر اتنا بڑا ہے، اور ان کے سامنے نہ حضرت امام حسین جھکے اور نہ ہی آپ کے بیٹے ڈرے، بلکہ بہادری کے ساتھ لڑتے رہے اور شہید ہو گئے۔ کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک دو ہی لفظ ہیں، جہاں تو شہادت ہے یا فتح ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ کوشش ہماری ہے، فتح اللہ نے دینی ہے۔ اگر فتح ہوگی تو الہ کلمت اللہ ہے، اور اگر شہادت ہو گئی تو پھر بھی ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ اور لہٰذا جب بھی جنگ ہو کافروں کے ساتھ تو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ دوسرا اصول وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب جنگ ہو تو جنگ کے دوران بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور جو پیچھے قوم ہے اس کو بھی چاہیے کہ جنگ لڑنے والے مجاہدین کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور تیسرا اصول وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ جنگ کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو ہی ترجیح دینی ہے، کسی اور چیز کو، کسی اور بات کو، کسی اور موقع کو غنیمت سمجھ کر اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کرنی۔ چاہے جیسا بھی موقع ہو، انسان غالب آ جاتا ہے بوڑھوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، تو ان کو قتل نہیں کرنا، ان کی عبادت خانوں کو ختم نہیں کرنا، ان کو بتانا ہے کہ مسلمان کسی پہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، بلکہ جنگ کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ اللہ رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم نے کسی پہ زیادتی نہیں کرنی، بلکہ جنگ اور جہاد کا مقصد ہی اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چوتھا اصول بتایا وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں نا اتفاقی نہ کرو۔ جب نا اتفاقی کرو گے، آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا تو پھر فرمایا بزدل ہو جاؤ گے، تذهب ريحكم، تمہاری ہوا چلی جائے گی، یعنی تمہاری قوت کمزور ہو جائے گی۔ تو یہاں ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد ضروری ہے، کہ جو لڑ رہے ہیں ان کے درمیان بھی، اور جن کے لیے لڑ رہے ہیں اور جو لڑ رہے ہیں ان کے درمیان بھی اتحاد ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہماری فوج لڑ رہی ہے اور پیچھے سے لوگ فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے منافقین سے بچنا چاہیے کہ جو جنگ کے موقع پر اپنوں کے ہی خلاف باتیں کرتے رہے، اور غلطی اپنوں کی ہو یا نہ ہو، اگر ہو بھی تو بعد میں کرنی چاہیے۔ عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر اگر وہ لڑ رہا ہے، باہر کا دشمن آیا، پہلے باہر کے دشمن کے ساتھ لڑنا چاہیے، آپس میں بعد میں لڑائی کر لیں گے۔ اس سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک جنگل میں دو بیل رہتے تھے،
اور وہ دو بیل بہت طاقتور تھے، ان کو کوئی شیر کھا نہیں سکتا تھا۔ تو لومڑی نے ایک دن شیر کو کہا کہ ان کا لقمہ میں بناؤں گی تمہارے لیے، تم نے بہت زور لگایا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ تو شیر نے کہا کہ چلو ایسا کرو گی تو تمہارے لیے کچھ ذرا زیادہ چھوڑ دوں گا تمہارے کھانے کے لیے۔ لومڑی ایک بیل کے پاس گئی، کہتی تو ہی طاقتور ہے، تو ہی دوسرے کو بھی بچاتا ہے، دوسرا تو فارغ ہے، کہیں دیکھ لے شیر حملہ کرے اس پہ تو پیچھے ہٹ جانا، شیر نے اس کو کھا جانا ہے۔ تو وہ بیل نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہماری مشترکہ طاقت اور اتحاد ہے، تو اس لومڑی نے دوسرے بیل کو بھی یہی پٹی پڑھائی۔ تو شیر کو کہا کہ اب حملہ کر، شیر نے حملہ کیا۔ اب ایک بیل پہ جب حملہ ہوا تو دوسرا پیچھے ہٹ گیا کہ میں ہی طاقتور ہوں، اس کو کھانے دے، لیکن شیر دونوں کو باری باری کھا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر فوج ہے تو ثابت قدم رہیں، اگر ہم پیچھے والے ہیں تو ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے بری باتیں نہ کہیں اور ان کو بزدل نہ بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ لڑ رہے ہیں اور ہم پیچھے سے ان کے خلاف بولتے رہیں اور ان کے دل ٹوٹ جائیں اور وہ پیچھے ہٹ جائیں، نہ وہ رہیں گے نہ ہم رہیں گے۔ لہٰذا ہمیں اس طرح کی بدگمانیاں اور اس طرح کی افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے جو لڑنے والوں کے دلوں کو تکلیف دے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرُوا، تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، پیچھے ہٹنا پڑ سکتا ہے، لیکن صبر کرنا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو جب صبر کریں گے تو اللہ ہمیں مدد ضرور فراہم کرے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان دو آیتوں کے مفہوم کو سمجھیں، اور اگر جنگ لڑنے والے فوجی ہیں تو ثابت قدم رہیں، اور اگر ہم پیچھے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور ہم بھی صبر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی ہمیں ہی دے گا۔